بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ پارہ نمبر 23 سورہ یاسین، رکوع 2، آیات نمبر 22 تا 32۔ دراصل رسولوں کی دعوت توحید اور اہل بستی کے مابین مکالمہ کے اساس پر حبیب نجار نے حکمت و بصیرت سے ساری باتیں اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، میرے پاس کون سا عذر ہے کہ اس معبود کی میں عبادت نہ کروں جس معبود نے فطرنی اے خلقنی، جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ اپنی طرف باتوں کو منسوب کر کے مخاطب کو مشتعل نہیں ہونے دیا، کیونکہ اشتعال مانع تدبر ہے۔ لیکن بدبخت قوم پر حبیب نجار کا اور حبیب نجار کی باتوں کا، شفقت کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ قتل کرنے کی کوشش کی، بلکہ قتل کرنے لگے، لیکن اس کے باوجود حبیب نجار کے زبان پر کوئی بددعا کا کلمہ نہیں آیا، بلکہ یہی کہتے ہوئے جان دے دی کہ رب اہدی قومی، اے میرے پروردگار میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے۔ اور اس سے ایک عجیب بات کہ قوم کے ظلم و جبر بربریت سے شہید ہونے والے کو جب اللہ کی طرف سے انعام و اکرام اور جنت کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی اپنے قوم کو یہ جذبہ خیرخواہی کے تحت، ہمدردی کے تحت یہ تمنا کی کہ کاش میری قوم میرے حالات اور واقعات سے واقف ہو جاتی، گمراہی اور بدعمالی سے باز آ کر میرے ساتھ ان نعمتوں میں شریک ہوتی۔ اور آیت نمبر 28 میں فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ۔ آیت مذکورہ میں جب اہل بستی پر آسمان سے نزول عذاب کا ذکر ہے، جس نے رسولوں کی تکذیب کی، حبیب نجار کو شہید کیا، اور ان بدبختوں کے عذاب کے لیے فرشتوں کی کوئی بڑی لشکر کی ضرورت بھی نہیں تھی، بلکہ ایک فرشتے نے زوردار آواز لگائی جس سے سب ٹھنڈے ہو گئے، خامدون۔ اور روایات میں ہے کہ جبریل امین شہر کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک سخت ہیبت کی آواز لگائی، جس کے صدمہ کو کوئی روح جو ہے وہ برداشت نہ کر سکی، سب کے سب مر گئے۔ اور ان کے مر جانے کو قرآن کریم نے خامدون کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ خمود آگ بجھانے کے معنی پر آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جاندار کی حیات حرارت حیات غریزی پر موقوف ہوتی ہے۔ جب یہ حرارت ختم ہو جائے تو اسی کا نام پھر موت ہے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا حسرتاً علی العباد، افسوس کیا ایسے بندوں کے حال پر
کہ کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جن کے انہوں نے مذاق اڑایا ہو۔ جو بھی رسول آیا ہے، کوئی مصلح آیا ہے، کوئی مرشد آیا ہے، رشد و ہدایت کا علم بلند کر کے آیا ہے، تو ان کفار مشرکین منافقین نے اس کا مذاق اڑایا ہے، انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا ہے، اور اسی استہزاء اور تکذیب کی بنیاد پر بہت سی امتیں تباہ برباد ہو چکی ہے، اور یہ سزا دنیا میں دی گئی۔ بروز قیامت اللہ کی عدالت میں مجتمع طور پر یہ جو روبرو پیش ہوں گے اللہ کے پاس، حاضر ہو جائیں گے، انصاف کی عدالت قائم ہوگی، پھر وہاں پر مستہزئین کو، ان مکذبین کو دائمی عذاب دیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا وَمَا لِيَ لَا، اور کیا عذر ہے میرے لیے، لا اعبدو کہ میں عبادت نہ کروں، الذی فطرنی، اس رب کی جس رب نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤں گے۔ اَأَتَّخِذُ، کیا میں بنا لوں، من دونہ، اللہ کے سوا، آلہۃً، اور معبود، یردن الرحمن بضر، اگر ارادہ کرے رحمان مجھے تکلیف دینے کا، لا تغنی عنی، تو کام نہیں آئے گی میرے، شفاعتہم، ان معبودان باطلہ کی سفارش، شیئا، کچھ بھی، شیئا قلیلا، ولا ینقذون، اور نہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا، انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے پروردگار پر، فاسمعون، پس میری بات سنو، قیل ادخل الجنہ، حکم ہوا داخل ہو جا جنت میں، قال، بولا، یا لیت، اے کاش، قومی، میرے قوم، یعلمون، جانتے، بما غفر لی، اس بات کے بخش دیا مجھے ربی، میرے رب نے، وجعلنی، اور بنا دیا مجھے، من المکرمین، عزت والوں میں سے، وما انزلنا، اور نہیں اتارا ہے ہم نے، علی قومہ، اس کے قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ تھے ہم اتارنے والے، ان کانت، نہ تھا کچھ اور، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک زور کی آواز، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس اچانک وہ بجھ کر رہ گئے، یا حسرتاً علی العباد، اے افسوس ہے بندوں پر، ما یاتیہم، نہیں آیا ہے ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، الا کانوا، مگر وہ تھے بھی، اس سے، یستہزئون، مذاق اڑاتے تھے، الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے، کم اہلکنا، کتنے ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم، اس سے پہلے، من القرون، من الاقوام، قوموں میں سے، انہم الیہ لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا، اور نہیں کچھ اور، لما جمیع، مگر سب کے سب، لدینا، ہمارے حضور میں، محضرون، حاضر کی جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔